ہوتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا لیکن آج ہزاروں ہاتھ اس کے لیے اٹھتے ہیں۔ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن آج ہزاروں لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نک ایک لیکچر دینے کے لیے 25 لاکھ چارج۔ اگر آپ اپنی زندگی سے تنگ ہیں اور آپ کو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر آپ زندگی کے کسی موڑ پر فیل ہو گئے ہیں اور آپ کو زندگی ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں، بھائی آپ کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک فیلیور تو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، اور اپنی زندگی میں لیم ایکسکیوز کرنا چھوڑ دیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، میرا رنگ گورا نہیں ہے، مجھے لوگ منہ نہیں لگاتے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عضو سے نوازا ہے۔ ایک شخص جس کے نہ بازو ہیں اور نہ پاؤں ہیں، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ سوچیں اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ اسے پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، حتیٰ کہ اسے ٹائلٹ جانے کے لیے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ 10 سال کی عمر میں اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور پھر سوسائڈ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے اور ہر بار اس کی آنکھوں کے آگے اس کے ماں باپ کا چہرہ آ جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کی معذوری کے باوجود اس کو اپنا جو ابھی تک اس کی طاقت بنے ہوئے تھے اور اپنے اس فیصلے کی وجہ سے وہ ان کو تکلیف دینے والا تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں کسی کی خوشی کا باعث نہیں بن سکتا تو کسی کو غم دینے کا باعث کیوں بنوں؟ دوستو، وہ اس دن بہت رویا، کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھا، اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ کبھی اس معذوری کو موقع نہیں دوں گا کہ یہ مجھے کنٹرول کرے۔ اس نے ہر اس چیز کی طرف جو اس کے پاس نہیں تھی دیکھنا بند کر دیا اور ہر اس چیز کی طرف جو اس کے پاس تھی دیکھا اور اس کا شکر ادا کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ معذوری مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتائے گی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گا اور وہ کرے گا جو آج تک نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے بنا بازو اور ٹانگوں سے زندگی میں ایسے کارنامے کیے کہ لوگ اسے سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ ہار نہ ماننے کا گورے سے آ گیا تھا۔ وہ ہر دفعہ گرنے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوطی اور تیز رفتاری سے اٹھتا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ میں صرف اسی وقت ہاروں گا کہ جب میں اپنے خود کے ذہن میں ہار مان لوں گا، اور وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی کوششوں کا سلسلہ رنگ لایا اور اس جنریشن کا بہترین موٹیویشنل سپیکر اور بیسٹ سیلنگ آتھر بنا۔ دنیا جسے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا لیکن دوستوں، وہی شخص جس نے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا لیکن آج ہزاروں لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کمپنیوں کے لیکچرز دینے کے لیے سننے کے لیے لائنوں میں لگے چارج کرتا ہے۔ ہاں دوستو، وہ شخص جو نہ کوئی چیز اٹھا سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔ اس دنیا میں تکلیف اور پریشانی ہر انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ اگر آپ زندگی میں فیل ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ نے ہمیشہ نک کی ایک بات یاد رکھنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی معذوری خوف ہے، اور یہ ویل چیئر میں رہنے سے کہیں زیادہ آپ کو پیرالائز کرتا ہے۔ تو دوستو، اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں اور اس خوف کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور دنیا پہ راج کرنا سیکھ جائیں گے۔ جس دن آپ خوف کو اپنے ذہن سے نکالنا سیکھ جائیں گے۔